بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. پارہ 25 سورۃ الجاثیہ، رکوع 2 آیت نمبر 12 تا 15۔ اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے تمہارے نفع اور فائدے کے خاطر دریا کو مسخر بنایا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس میں کشتی چلے، تاکہ ان کشتیوں میں سفر کر کے تم لتطلبوا تاکہ تم روزی رزق تلاش کرو، طلب کرو۔ اور قرآن کریم میں فضل تلاش کرنے سے مراد عموماً کسب معاش کی جدوجہد ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمندر میں کشتیرانی پر اسی لیے قدرت اور طاقت دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ تم تجارت کر سکو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فضل تلاش کرنے کا کشتیرانی سے تعلق نہ ہو، بلکہ یہ تسخیر بحر ایک مستقل قسم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سمندر میں ہم نے بہت نفع بخش چیزیں پیدا کر کے سمندر کو تمہارے لیے مسخر بنایا ہے تاکہ تم انہیں تلاش کر کے نفع اٹھاؤ۔ لہذا جدید سائنس سے تو پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دیگر معدنیات ہے، سمندر، یہاں تک کہ جدید سائنس تو یہ کہتا ہے کہ سمندر میں اس قدر وسیع معدنی ذخائر ہے، وسیع قدرتی وسائل ہے کہ زمین میں اتنی نہیں ہے۔ اور یہ سب انعامات، احسانات اسی لیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے مسخر اور تابع بنایا ہے تاکہ تمہارے منافع کا سبب ہو۔ اور ان سب دلائل قدرت میں ان لوگوں کے لیے تفکر ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اللہ کی قدرتوں، اللہ کی نعمتوں کے تذکرہ سے ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آیت نمبر 14 کے حوالے سے عفو درگزر کے معاملات کے حوالے سے 2 روایت ہے، 2 شان نزول سمجھے۔ پہلے روایت یا پہلا شان نزول تو یہ ہے سبب ورود کہ مکہ مکرمہ میں کسی مشرک نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر دشنام ترازی کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بدلے میں اسے کچھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ تو اس پہلے شان نزول یا پھر روایت کے موافق یہ پھر آیت مکی ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مریسی نامی ایک کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ غزوہ بنو المصطلق کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا۔ اس نے اپنے غلام کو کنویں سے پانی بھرنے کے لیے بھیجا، اس کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا، جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا،
اس نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام کنویں کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی کو اس وقت تک پانی بھرنے کی اجازت نہیں دی تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزی جو ہے وہ نہیں بھر گئے۔ اس پر عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہم پر تو کوئی مثل صادق آتی ہے، سمن کلبہ کا یا کلو کا، اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ تمہیں کھا لے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، وہ تلوار لے کر عبداللہ ابن ابی کی طرف چل پڑے تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی، اور اس روایت کے مطابق پھر یہ آیت مدنی ہے، قذافی القرطبی و روح المعانی۔ دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ دراصل یہ آیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ملتا جلتا واقعہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کے انطباق پر آیات کریمہ عطف فرمائی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیدنا جبریل امین نے یا دہانی طور پر غزوہ بنی المصطلق کے واقعے دوبارہ یہ آیات ہو، اور اصول تفصیل میں اس کو نزول مکرر کہا جاتا ہے۔ آیات کریمہ میں ام اللہ سے مراد اکثر مفسرین نزدیک اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات ہیں جو آخرت کے ساتھ متعلق ہے انسانوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ایام کلام عربی میں بکثرت واقعات اور معاملات کے معنی پر استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے در کیجیے، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو مشرک درگزر کر۔ اشارہ ہے اس طرف کہ اصل جزا و عزا وہ بروز قیامت ہوگی، اور چونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس لیے ان بدبختوں کے لیے یہ غیر متوقع ہوگی، بروز قیامت سزا ہوگی، اور غیر متوقع تکلیف بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے ان مشرکین کو ہونے والا عذاب بہت سخت ہوگا، اور تمام تر بدعنوانیوں مجرائم کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ لیا جائے گا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیت مذکورہ آیت السیف، آیت الجہاد، آیت القتال پر منسوخ ہو گیا ہے، لیکن محققین مفسرین کے نزدیک آیت کریمہ کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، معاشرت سے ہے، معاشرت کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام نہ لیا جائے، اور پھر یہ ہر زمانے کے لیے عام ہے۔ آج بھی حکم ہے کہ عفو گزر کو شیوا بنایا جائے، معمولی باتوں پر جھگڑے کر یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 15 میں قاعدہ کلیہ فرمایا کہ جو شخص کام کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی نفع ثواب کے لیے کرتا ہے، جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ سب نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، سب نے مرنا ہے، پھر زندہ ہونا ہے، میزان عدل قائم ہوگی، اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کا بہترین صلہ ملے گا، اور اعمال سیئہ اور اخلاق ذیلہ لہذا تعلیم کے درگزر اپنائیے، اور بہترین اخلاق کے فاضلہ کا نمونہ ہے۔ ان اللہ یحب العفو، اللہ تعالیٰ کو بھی عفو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاشرتی زندگی، لڑنا جھگڑنا، تعلقات خراب کرنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہی ذات ہے، سخر لکم، جس نے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، لتجریہ، تاکہ چلے، الفلک، کشتیاں، فیہ، اس میں، بامرہ، اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا، ولتطلبوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، وسخر لکم، اور تابع کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب، منہ، اپنے طرف سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، للذین آمنوا،
ان لوگوں کو ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے ایمان لائے، یغفروا کی معاف کر دے، للذین ان کو، لا یرجون ایام اللہ جو امید نہیں رکھتے اللہ کے ایام، اللہ کے حساب کے، لیجزی قومن تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو، بما کانوا یکسبون ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، من عمل صالحا جس نے عمل کیا نیک، فلنفسہ تو وہ اپنے فائدے کے لیے کی، ومن اساء اور جس نے برا کام کیا، فعلیہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، ثم الی رب پھر رب کی طرف ہی ترون تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصل صلواتك بعدد معلوماتك وسلم عليه، اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين